یہ حقوق العباد کے بارے میں بندوں کا حق کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں تو آپس میں جو رہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حقوق العباد ہے. تو اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا ایک شوہر سے اپنی بیوی کے تعلق سے سوال ہوگا. کس کے تعلق سے؟ ایک انسان ہے اگر وہ شادی کی ہے تو شادی اگر وہ شوہر ہے تو اس سے جو ہے اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کا جو ہے حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حقوق العباد کے معنی اس میں آ گیا. عباد کا بندوں کا جو حق ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی یعنی کہ بندے جو ہیں جس کو آپ نے تکلیف پہنچایا ہے، جس کا آپ نے جو ہے زمین ہڑپ لیا ہے، جس کو آپ نے جو ہے ایک تھپڑ جو ہے بغیر غلطی کے لگا دیا ہے، آپ نے کسی کو جو ہے غلط برا بھلا کہہ دیا ہے، کسی کو آپ نے تکلیف پہنچایا ہے، کسی کے گھر کے اوپر جو ہڈی پھینک دیا ہو قربانی والا کھا کے، یہ بھی اسی میں آتا ہے، تکلیف پہنچانے میں آتا ہے. تو یہ سارے حقوق العباد میں آتا ہے. کس میں آتا ہے؟ حقوق العباد میں آتا ہے، بندوں کا حق آتا ہے. اس میں اگر آپ نے کچھ غلطی کی ہوگی، جس کو بھی آپ نے تکلیف پہنچایا ہے، تو اس وقت جو ہے کل قیامت کے دن اس وقت وہاں پیسے نہیں چلیں گے. وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ ان سے جا کے سوری کرنے کے آئی ایم سوری بھائی غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دو. وہاں کوئی معافی تلافی نہیں چلے گی. وہاں سیدھے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے بندے ان کے کھاتے میں جتنی بھی نیکیاں ہیں انہوں نے ان کو تکلیف پہنچایا ہے تو لہٰذا ان کی نیکی ان کے کھاتے میں چلا جائے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے مؤذن صاحب کی دکان جو کیا ہوا پورے خالی ہو گیا، جبکہ تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تکلیف پہنچایا کن کو؟ ایک بندوں کو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی. تو پتہ یہ چلا کہ ان کا پورا دکان کیا ہوا، ان کا نامہ اعمال پوری جو ہے خالی ہو گیا. اب جو ہے ان کے کھاتے میں چلے آیا. اب یہ جو ہے مؤذن صاحب اکیلے بیچ میں کھڑے رہ گئے. اب ہم کریں تو کریں کیا؟ ہمارے پاس تو نیکی بھی نہیں ہے، کوئی اعمال بھی نہیں ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ بھائی آپ کے پاس تو ایک ہی آپشن ہے کہ آپ جو ہے خود بخود جہنم میں جاتے ہیں یا ہم دھکا دے کے پہنچائیں. بس 2 ہی آپشن ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، یہ تہجد لمبی کرتی پجامہ پہن کے تسبیح گنتے ہوئے کام نہیں آیا، سب ختم ہو گیا. یہاں پہ ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا میں تم کو اسلام کا سب سے افضل عمل، سب سے اچھا ہائی کوالٹی کے عمل میں بتلاؤں؟ وہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ کسی صحابہ نے کہا کہ نماز ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں. کسی صحابی نے کہا کہ جو ہے روزہ ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں. کسی صحابی نے کہا کہ جو ہے صدقہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں. کسی صحابی نے کہا کہ تہجد کی نماز ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں. کسی صحابی نے کہا کہ نفل نماز ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں. اب صحابہ کرام کی پریشان کہ بھائی آخر ہے تو کیا ہے؟ نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، صدقہ بھی نہیں ہے، خیرات بھی نہیں ہے، نفل نماز بھی نہیں ہے، تہجد بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، قربانی بھی نہیں ہے. تو پھر اسلام کا سب سے افضل اور ہائی کوالٹی کا عمل کون سا ہے؟ سنیے غور سے، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجئے، پھر الٹا سمجھ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا سب سے افضل اور اعلیٰ ہائی کوالٹی کا جو عمل ہے وہ ہے اچھے اخلاق. کیا ہے؟ اچھے اخلاق. اخلاق کے معنی آتے ہیں ویوہار، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے بات کرنے کا جو اچھی طریقے سے نیمن طریقے سے بات کرنا، انسان کے بچے کی طرح بات کرنا. آج جو وہ ہو نہیں رہا ہے. آج ایک باپ اپنے جو ہے 4 کو بیٹا ہے تو چاروں بیٹے پہ دھوس جما رہا ہے. ہم تمہارے باپ ہیں، میری مرضی، ہم چاہیں گے تمہیں جو ہے تمہاری عزت کریں گے، ہم چاہیں تمہیں گھر سے نکال دیں گے. یہ کہاں کا دین ہے؟ دین تو یہی سکھ رہا تھا. جبکہ اولاد جو ہے ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دے کے ہمیں یہ آزماتا ہے کہ آپ چاروں بیٹا کے اندر برابری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، برابر میں چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں.
جی میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر سمجھ پا رہے ہیں تو عمل کیجئے. اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے ہر جگہ، نمازی دیکھیے ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، فجر کی نماز میں دیکھیے ماشاءاللہ نمازی آ رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ ڈھونڈ کے دیکھیے نمازی آپ کو لاکھوں کروڑوں ملیں گے، تو نمازی آپ کو ملیں گے، ہر قدم پہ نمازی ملیں گے آپ کو. روزہ رکھنے والے ملیں گے، صدقہ کرنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن اچھے اخلاق والے آپ کو پوری دنیا میں گھوم لیجئے گا آپ کی چپلیں ٹوٹ جائے گی، لیکن بہت کم 1 یا 2 لوگ ملیں گے اچھے اخلاق والے، اچھے ویوہار والے، اچھے طریقے سے بات کرنے والے. سلام کرنے کا طریقہ نہیں، سلام کا جواب دینے کا طریقہ نہیں صحیح سے، کہ بھائی ہمارے سامنے کون ہے، ہمارے سامنے کون آگے کھڑا ہے، ہمارے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس سے بات کر رہے ہیں. ایک اولاد اپنے باپ سے بات کرتا ہے تو ذرا تمیز بھی نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ایک باپ اپنے اولاد سے بات کرتا ہے تو وہ تمیز نہیں ہے ان کو کہ اپنے اولاد سے کس طرح سے بات کریں. پھر اس کے بعد روتے پھرتے ہیں، مسجدوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جو ہے کئی لوگوں سے دعا تعویذ کرواتے ہیں کہ ہمارا بچہ سدھر جائے، تعویذ پہنا دے دیجئے، جو پہن لے تو ٹھیک ہو جائے. اس سے کہیں ٹھیک ہوگا؟ تو لہٰذا اپنے اخلاق کو کیا کیجئے بھائی، درست کیجئے.